میں جی سر، آپ کو میں روکنا چاہوں گا، اس وقت آپ کو ہم وینیو پہ لیے چلتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں۔ کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، کہ جس قوم نے 7 دہائیاں جد و جہد کی مسئلہ کشمیر کے لیے، انشاءاللہ یہ 48واں OIC کا وزرائے خارجہ کا اجلاس اس پر ایک ٹھوس اور واضح موقف اختیار کرنے جا رہا ہے۔ جس طرح افغانستان پہ ہم نے دسمبر میں ایک واضح موقف لیا تھا اور الحمدللہ ہمیں پیش رفت ہوئی تھی، مجھے امید ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں یہ اجلاس کامیاب ہوگا۔ وزیر خارجہ جو چائنیز وزیر خارجہ یہاں پر موجود ہیں، مہمان خصوصی ہیں، کل آپ کی ملاقات بھی ہوئی، بعد میں میڈیا ٹاک بھی ہوئی، تھوڑا سا اس بارے میں ہم چاہیں گے شیئر کریں کہ وزیر خارجہ چائنا کے اور ہمارے مہمان خصوصی، یہ ظاہر ہے بڑا ایک ڈفرینٹ ماحول ہے، ان کی سلیکشن، ان کا یہاں پر آنا، نہ ممبر ہیں نہ آبزرور ہیں، بٹ ہی از ہیئر، کیا امپیکٹ جائے گا؟ 2 واضح اس کے اشارے ملتے ہیں۔ ایک، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے پاکستان اور چین کی بے مثال دوستی کی عکاسی ہے، یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ اظہار یکجہتی کے لیے چین آیا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر آڑے وقت میں میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ اور اس کے ساتھ چین یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ امہ کے ساتھ میں اپنے تعلقات بڑھانا چاہتا ہوں اور بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ 2 پیغامات ہیں۔ شاہ صاحب، ایک سوال یہ بھی کہ ترقی، انصاف اور شراکت داری، یہ تھیم رکھی گئی، یہ پہلو رکھے گئے، ان پہلوؤں سے ہم کیا میسج کنسیو کریں گے اور کیا میسج پرسیو کریں گے؟ دیکھیے، انصاف کے بغیر دنیا کا نظام، گھر کا نظام، معاشرہ بھی نہیں چل سکتا، اور ہماری تو تحریک انصاف ہے ہماری تو ساری تحریک بھی انصاف کی ہے۔ تیسری دنیا کو اور مسلم امہ کو اللہ نے بے پناہ ہنر دیا ہے، وسائل دیے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم ان وسائل کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان وسائل کو استعمال کیا، آپس میں انویسٹمنٹس کو، ٹریڈ کو پروموٹ کیا، تو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی تعلیم، اپنی سائنس کو فروغ دیا تو پوری امہ ترقی کرے گی۔ تو یہ انصاف بھی ہو گیا، ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، اور امن، وہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہماری تو خارجہ پالیسی کا ایک ستون ہے، پیس ان دا نیبرہڈ۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو مشرقی سرحد پر بھی، مغربی سرحد پہ بھی امن کی خواہش کی، لیکن لوگوں نے اس کو غلط سمجھا۔ جب ہم پیس ان دا نیبرہڈ کی بات کرتے تو سب سے بڑا فیکٹر ہے اسلامو فوبیا، آج اس پر بھی بات ہوگی، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے۔ 47ویں اجلاس میں اسلامو فوبیا پہ جو ہم نے اپنی تحریک پیش کی تھی، وہ رنگ لے آئی ہے۔ نیامے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہنے پر میں تحریک لے کر گیا، وہاں بحث ہوئی، اتفاق رائے پیدا ہوا، فیصلہ ہوا کہ اب اس کو نیو یارک لے کر جائیں۔ نیو یارک لے کر گئے، کنسنسس بلڈنگ کی، اور الحمدللہ کامیابی ہوئی۔ اور ہر سال اب 15 مارچ کو اس کمبیٹ اگینسٹ اسلاموفوبیا کا دن جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا، اور اس سے جو تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، کبھی گستاخانہ خاکے آتے تھے، کبھی حضور کی حرمت پر ایسی باتیں ہوتی تھی جس سے ہمارا خون کھولتا تھا، انشاءاللہ دنیا میں ہم آگاہی پیدا کریں گے اور ایک مؤثر طریقے سے اس کا تدارک کریں گے۔ شاہ صاحب، لاسٹ یونٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، کوئی ڈویژن نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی بلاک نہیں ہے، وی آر ٹوگیدر، مسلم امہ ایک ساتھ ہے۔ آج کا یہ پلیٹ فارم، آج کی جو کچھ دیر بعد ایک تصویر ہوگی، فیملی پکچر، اس سے یہ پیغام ہی ہم دیں گے کہ واقعی کوئی رنجش نہیں ہے، اور پاکستان برج ہے، رنجش ہو بھی جائے۔ دیکھیے، پاکستان کے تو پوری امہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہماری کسی سے رنجش نہیں ہے، اور کسی اور کہے تو ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک بھائی چارے کے ماحول کو فروغ دیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جب میں منتخب ہوں گا وزرائے خارجہ کو چیئر کرنے کے لیے 1 سال کے لیے، تو میری یہ خواہش اور کوشش ہوگی کہ اس اگلے 1 سال میں امہ کو یکجا کیا جائے، ہمارے جو تفرقات ہیں ان کو مٹایا جائے، اور دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کیا جائے،
اور نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کیا جائے. تو ریوائٹلائز کرنا میں چاہوں گا OIC کے اس پلیٹ فارم کو. یہ بڑا مؤثر پلیٹ فارم ہے. اگر ہم اس کو مؤثر طریقے سے استعمال کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح پاکستان کے فارن آفس کو آپ نے لیڈ کیا, جس طرح پاکستان کے فارن ریلیشنز کو ایک نئے لیول پر آپ لے کر گئے, ماشاءاللہ اس پر سب تعریف کرتے ہیں فارن آفس کی, فارن منسٹر کی, یعنی آپ کی. تو اسی طرح سے اب تعریف ہم اگلے 1 سال دیکھیں گے جس طرح مسلم امہ کو لیڈ کریں گے فارن منسٹر کے چیئر کے. دیکھیے, ہم نے پاکستان کی, جیسے کہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں, الحمدللہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھتی ہے. ہم نے اپنا فوکس شفٹ کیا ہے جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف. ہم نے اکنامک ڈپلومیسی کو فروغ دیا ہے. ہم نے سب سے اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور ہم بنا رہے ہیں, چاہے چین ہے, چاہے روس ہے, امریکہ ہے, یورپین یونین ہے, مسلم دنیا ہے, افریقن کانٹیننٹ. پہلے ہماری نظروں سے اوجھل تھا, اب میں افریقہ پہ فوکس کر رہا ہوں, اب میں سینٹرل ایشیا پہ فوکس کر رہا ہوں. اور کل رات میں نے جتنے افریقن وزراء خارجہ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک عشائیہ رکھا ہے, اور ان سے انگیج افریقہ کا جو میرا کانسیپٹ ہے اور جو میری سوچ ہے میں ان سے شیئر کروں گا. جو سینٹرل ایشین وزراء خارجہ آ رہے ہیں ان سے جو ہمارا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا جو کنیکٹیوٹی کی ہماری خواہش ہے اس پر ہم آگے بڑھیں گے. ایبسلیوٹلی. دیکھیے, پاکستان کو ہم نے اس معاشی بحران سے نکالنا ہے. وہ کیسے نکلے گا؟ جب اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی, سرمایہ کاری سے گروتھ ہوگی, گروتھ سے روزگار پیدا ہوگا, خوشحالی آئے گی, اور جو لوگ غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں انشاءاللہ وہ اوپر آئیں گے. یہ خواب ہے عمران خان کا, یہ خواب ہے پاکستان کی عوام کا, یہ خواب ہے ہماری خارجہ پالیسی کا. اس خواب کی تعبیر امریکہ کی طرف سے اینٹونی بلنکن کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جو ہے وہ سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور روہنگیا مسلمانوں کا بھی کل انہوں نے ذکر کیا. آج OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہو رہی ہے, اس سے پہلے ان کا بیان آنا ہے, کیا سگنیفیکنس ہے؟ روہنگیا مسلمانوں کے پر جو جینوسائیڈ ہوا ہے ان نے ذکر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی پیش رفت ہے, ایک اچھا قدم ہے. میری ان سے گزارش ہوگی کہ کاش وہ کشمیر کی طرف بھی دیکھیں, اور کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کیا کشمیر میں جینوسائیڈ دنیا کو دکھائی نہیں دے رہا؟ کشمیر کی جینوسائیڈ پر کون بات کرے گا؟ انشاءاللہ پاکستان کرے گا اور امہ کرے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. ڈیفینیٹلی آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی اپنی مصروفیت کے چند لمحات آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ شیئر کیے, اور بہت سارے ایسے اہم نکات شعیب انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ جس میں اخوت ہے, مساوات ہے, ترقی ہے, خوشحالی ہے, اسپیشلی کشمیر. اور جیسے کہ بھی ہم نے ریسنٹلی امریکی بیان کو اینٹونی بلنکن کے یہاں پر شیئر کیا, اس پر بھی ان کا رد عمل سامنے آیا. بالکل